سبحان اللہ. ہجرت کا سفر بھی کیا سفر ہے. لوگ صحابی کی تعریف پوچھتے ہیں نا کسی اور کو. ویسے تو بات یہ ہے صحابی کی تعریف کیا کرنی. صحابی تو جب بناتا اللہ خود ہے تو تعریف بھی اللہ ہی کرتا ہے اس کی. لیکن ابو بکر تو وہ ہیں جس کے بارے میں خود اللہ نے کہا اذ یقول لصاحبہ. وہ ہجرت کا سفر رات کو نکلے ہیں نا. رات کو ساری کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آتی ہے. ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے بستر پہ علی کو لٹا کر ابو بکر کے دروازے پہ جا رہے ہیں. اللہ نے بھی کیا بندوبست کیا ہے. کل کو کوئی موالی اٹھتا اور وہ اٹھ کر کہہ دیتا کہ رسول اللہ کو زبردستی ہجرت کرائی ہے. اور ابو بکر کان سے پکڑ کے ہاتھ سے پکڑ کے لے گئے تھے. اللہ نے کہا کل کو کسی کو یہ جرت نہ ہو کوئی بات نہ کر سکے. نبی کو کہا خود چل کر جاؤ ابو بکر کے دروازے پہ, ابو بکر کو ساتھ لو. اور پھر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی اٹھائی, ریت کی پھینکی, باہر قاتلین کھڑے ہیں نا, 10 لوگ بڑے جری ہر قبیلے سے پکڑا ہے کہ ایک بندہ قتل کرنا ہے, آج انعام رکھا ہوا ہے 100 اونٹوں کا. آپ نے مٹھی اٹھائی پھینک دی, سب بندے ہو گئے, کسی کو نظر نہیں آ رہا. وہی اللہ چاہتا تو انہی سارے لوگوں کو اندھا کرتا, مکے سے مدینے کا راستہ پار کروا دیتا. لیکن نہیں, ابو بکر کی رفاقت میں 3 دن غار ثور میں قیام بھی کروایا. رہتی دنیا تک یہ ثابت ہو جائے کہ یار غار, پہرے دار نبی, خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی, ہمراز مزاج, وہ کون ہے؟ ابو بکر. غار ثور میں قیام کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلیں. اس غار ثور میں کھانا کون پہنچا رہا ہے؟ بیٹا. اچھا بیٹا چل کے آ رہا ہے تو بیٹے کے قدموں کے نشان کے پیچھے پیچھے لوگ ڈھونڈتے ہوئے نہ آ جائیں. اپنے غلام کو کہہ دیا, عامر بن فہرہ کو کہا پیچھے بکریاں چرایا کر, نشان مٹ جانے چاہیے. اللہ اکبر. ابو جہل بھی بڑا کائیں آدمی تھا. گھر گیا پہلے تو ابو بکر کے, بیٹی کو جا کے پوچھا اسما کو. بیٹی بھی کتنی, اسما بنت ابی بکر, ذات النطاقین. جب اللہ کے نبی چلنے لگے تو بیٹی نے بھی ازار بند چھوٹا پڑ گیا, رسی کم پڑ گئی, اپنا ازار بند کھولا, آدھا کیا, آدھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زادے راہ باندھا, باقی آدھا ازار پھر باندھ دیا. یہاں سے ان کا نام کیا پڑا؟ 2 ہزاروں والی. اس اسما کو جا کے پوچھتا ہے ابو جہل کہاں گیا تیرا باپ؟ اسما بھی, انہوں نے کہا جہاں جانا تھا چلا گیا. کہاں گیا؟ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا. جھوٹ بھی نہیں بول رہی, صحیح بات بھی نہیں بتا رہی. ابو جہل کو غصہ چڑھا, سینے پر 2 ہتھڑ مارے. ابو بکر کو خبر پہنچی. بڑے بڑے لوگوں کا دل ہل جاتا ہے جب بیٹیوں پر بات آ جائے, دشمن گھر کے دروازے تک آ جائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں کس راستے پہ چل رہا ہوں. ابو بکر نے ایک لہجے کے لیے بھی نہیں سوچا. کہا اسما کو پیغام دینا میرا کہ تو بھی اسی راہ کی راہی ہے جس راہ پر میں چل رہا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور ان کا دفاع یہ ہمارے خاندان کی ذمہ داری. ابو جہل وہاں سے نکلا اسما بنت ابی بکر کے پاس, ایک کھوجی لیا, بڑا ماہر کھوجی, کہا تلاش کر کے دو کدھر کو گیا ہے. ہم سے بچ کر نکل گئے 2 نوجوان محمد اور ابو بکر. کیسے نکل گئے؟ پکڑو ان کو. اس نے پیروں کے نشان ڈھونڈنے شروع کیے. ایک جگہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کہا بس مجھے معاف کر دو, فیس نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگ, مجھے جانے دو, میری سمجھ سے باہر ہو گیا سب کچھ. ابو جہل نے کہا بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے. کہا دو بندے ہیں نا, 2 پیروں کے نشان ہے نا, میں وہاں مکے سے چلا ہوں, ایک پیروں کے نشان محمد کے گھر سے چلے نکلے نظر آ رہے, ابو بکر کے دروازے تک گئے, سمجھ آ رہی ہے. وہاں سے 2 لوگ ہو گئے, ابو بکر بھی ہیں محمد بھی ہیں, یہاں تک آیا ہوں, ایک بندے کے پاؤں کے نشان ختم ہو گئے, اس بندے کو دوسرے کو زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. ابو جہل کہتا ہے مجھے بتا یہ پیر کون سے ہیں جو آگے جا رہے ہیں, جو پیر غائب ہو گئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اس نے کہا جو ابو بکر کے گھر سے نکلے ہیں وہ پیر آگے جا رہے ہیں, جو محمد کے گھر سے نکلے ہیں وہ غائب ہو گئے. ابو جہل کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں. یہاں پہنچ کر ابو بکر کو خدشہ ہوا ہوگا کہ ہمارا کوئی پیچھا ہو رہا ہے, یا اس کو احساس ہوا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہیں. ابو بکر نے ان کو کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا اور یہاں سے ابو بکر اکیلا چلا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر مور نبوت ہے اور ابو بکر کے کندھوں پر وجود نبوت ہے. اور ابو بکر چلے ہیں, کہاں تک چلے ہیں؟ دانتوں پسینہ آ جائے, جاؤ نوجوانوں اللہ تم ساروں کو لے جائے, مقبول حاضری اللہ قبول کرے آپ کی مکے مدینے کی. کبھی جانا ہو مکے, وہاں سے کچھ لے کر آنا, صرف شاپنگ کر کے نہ آ جانا. وہاں جانا تو دیکھنا غار ثور کو, اس نیت سے دیکھنا کہ ابو بکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے یا مکے کی وادی سے چلیں
اور غار سور تک چڑھے. نانی یاد آ جائے کسی نوجوان کو جو آج چڑھے نا غار سور میں, پانی کی بوتلیں ساتھ لے کر, بنے ہوئے پکے راستے ہیں, آدھا راستہ تو گاڑی چھوڑاتی ہے, باقی آدھا راستہ چڑھنا پڑتا ہے, تو بھی سوچتے ہیں کہ چڑھیں کہ نہ چڑھیں. کہتے ہیں چلو جی کوئی ایسی زیارت کرا دو جس میں مشقت کم ہے, وہاں تک لے کے چڑھے ابو بکر غار سور پر.